ناؤ اسٹوڈینٹس ابھی تک ہم نے اف دین دیکھا یعنی انڈیپینڈنٹ کنسٹرکٹ دیکھا, پھر ہم نے دیکھا اف دین ایلس یعنی ڈیپینڈنٹ کنسٹرکٹ دیکھا, پھر ہم نے اف دین ایلس اف دین دیکھا. یہ ہم نے 3 انڈیپینڈنٹ یا ہم نے 3 ٹوٹل ہم نے کنسٹرکٹ دیکھے ہیں ان کنٹرول اسٹرکچر بسائڈ سوئچ یا کیس اسٹیٹمنٹ, جو کہ ہم ابھی دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد. ناؤ اب ایک اور ویریشن اویلیبل ہے آف کنٹرول اسٹرکچر یعنی اف کے اندر, دیٹ از نیسٹڈ اف. اب ناٹ ایز اپوزٹ ٹو ایلس, نیسٹڈ اف کے اندر جتنے بھی اف لگتے ہیں آبویسلی وہ ایک سے زیادہ ہم اپلائی کریں گے. یہ سارے کے سارے اف انڈیپینڈنٹ ہے. مین ہوگا پیرنٹ چائلڈ کا ریلیشن شپ ہی, یعنی ایک پیرنٹ اف کنڈیشن ہوگی, اس کے ٹرو ہونے پہ ہی ایک اور اف کنڈیشن دوبارہ چیک ہوگی اینڈ وائس ورسا. لیکن کیونکہ آپ کو میں نے شروع میں بولا تھا کہ جو اف ہے اونلی اف دیٹ از این انڈیپینڈنٹ کنسٹرکٹ, تو نیسٹڈ اف میں کیونکہ اف ملٹیپل ہوں گے تو اتنے ہی اینڈ اف بھی ہوں گے. تو فارمولا یا رول ول ریمین دا سیم, جتنے انڈیپینڈنٹ اف ہوں گے اتنے ہی اینڈ اف بھی ہوں گے, کیونکہ ایز دا نیم سجیسٹ کہ جو اینڈ اف ہے یا نیسٹڈ اف ہے اس کے اندر اف ود ان این اف یعنی کم از کم ایک اف ایسا ضرور ہوگا جو نیسٹڈ ہوگا ود ا مین اف. تو کم از کم 2 اینڈ اف ہوں گے, کیونکہ 2 اف ہیں 2 ہی اینڈ اف ہوں گے. لیکن جو ریلیشن شپ بٹوین ا پیرنٹ اف اینڈ یعنی جو نیسٹڈ اف کا ریلیشن شپ ہے دیٹ وڈ مور لائکلی ایکٹ لائک ا پیرنٹ اینڈ چائلڈ اف. یعنی اگر پیرنٹ کا جو کنڈیشن ہے یا پیرنٹ کی جو بھی ہم نے اف کنڈیشن لکھی ہے اگر وہ ٹرو ہوگی اونلی دین یور نیسٹڈ اف ول بی چیکڈ. ادروائز فار ایگزامپل آپ نے اف لگائے ہوئے ہیں فار ایگزامپل 4, اس میں سے ایک پیرنٹ اف ہے, اس کے ٹرو ہونے پہ 3 اور اف کنڈیشن نے چیک ہونا ہے. اگر پیرنٹ کنڈیشن ہی فالس ہو گئی ہے تو باقی 3 کنڈیشن چیک ہی نہیں ہوں گی, آپ کا کوڈ مین سے ہی ایگزٹ کر جائے گا. کیونکہ جب بھی آپ کوئی کنٹرول اسٹرکچر لکھتے ہیں تو رول آف تھم یاد رکھیں, دا مومنٹ یور اف کنڈیشن از فالس اور اٹ از ایویلویٹڈ ٹو بی فالس تو وہاں سے کنٹرول ایگزٹ کر جاتا ہے, اور اف کا جو اینڈنگ بلاک ہوتا ہے یعنی اینڈ اف ہوتا ہے اس کے بعد جو بھی لکھا ہوتا ہے ہم نے کنٹرول آٹومیٹکلی وہاں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. دیٹ از دا نیچرل فلو اور نیچرل ایگزیکیوشن آف اینی کنٹرول اسٹرکچر اور اینی کوڈ. تو لائک وائز اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ نے نیسٹڈ اف کتنے لکھے ہوئے ہیں, واٹ میٹر از کہ آپ کا جو پیرنٹ اف ہے وہ ٹرو ہو رہا ہے کہ فالس ہو رہا ہے, کیونکہ اس کے ٹرو فالس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے آپ کے نیسٹڈ اف کی ایگزیکیوشن. تو اسٹرکچرلی اٹ از این انڈیپینڈنٹ کنسٹرکٹ جو اف ہے, لیکن اگر ہم نے اف ود ان این اف لکھا ہوا ہے تو اٹ ول آٹومیٹیکلی بیکم اے ڈیپینڈنٹ تھنگ. تو اسٹرکچر وائز یا کنسٹرکٹ وائز اٹ از این انڈیپینڈنٹ تھنگ, لیکن وین این اف از یوزڈ ود ان این اف اٹ ول بیکم اے ڈیپینڈنٹ فنکشنلٹی وائز, کیونکہ جو نیسٹڈ اف ہے یعنی جو اف ود ان این اف لکھا ہوا ہے وہ اس وقت تک ایویلویٹ ہی نہیں ہوگا جب تک مین اف ٹرو نہیں ہوتا, کیونکہ دا مومنٹ مین اف از فالس آپ کا کنٹرول اف کے بلاک سے ایگزٹ کر جاتا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر وداؤٹ ٹیکنگ کیئر کہ اس اف کے اندر کتنے اور سب اف لگے ہوئے ہیں, لیکن کیونکہ اسٹرکچرلی دس از انڈیپینڈنٹ تو اتنے ہی اینڈ اف لگانے پڑیں گے. اگر ٹوٹل اف لگے ہوئے 4 اس میں سے 3 نیسٹڈ ہے اور ایک پیرنٹ اف ہے تو اینڈ اف آپ کے 4 ہی لکھے جائیں گے, کیونکہ اینڈ اف از ناٹ ڈیپینڈنٹ کہ ویدر اف آپ کا نیسٹڈ ہے یا پیرنٹ ہے. اینڈ اف ڈیپینڈنٹ ہے ٹوٹل نمبر آف اف کی ورڈ. اگر اف کے کی ورڈ 4 ہیں فار ایگزامپل تو اینڈ اف کے جو کی ورڈ ہے یعنی اینڈ اسپیس اف کا کی ورڈ اینڈ بائی سیمی کولن وہ بھی 4 ہی ہوگا. دا مومنٹ دس کاؤنٹ از ڈفرنٹ یو ول سی اے لاٹ آف ایرر ان یور کوڈ. اور سب سے پہلا چیک آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ کوئی کنٹرول اسٹرکچر لکھیں ٹرائی ٹو میچ دا اوپننگ اف آئی مین دا ٹوٹل نمبر آف اف ود دا ٹوٹل نمبر آف اینڈ اف, کیونکہ دس از ون آف دا موسٹ کامن مسٹیک وچ a developer will do, I mean a fresh developer usually do, کہ وہ اینڈ اف یا جو اف کا جو کلوزنگ ہوتا ہے اس کا کاؤنٹ مس میچ رکھتا ہے اور باقی ادھر ادھر ایرر دیکھ رہا ہوتا ہے.
اور کمپائلر بھی اس کو ادھر ادھر گھما رہا ہوتا ہے. تو ایز اے بیسٹ پریکٹس جب بھی آپ پروگرامنگ شروع کریں PL/SQL کی, تو یہ پہلا آپ نے اسٹیپ ضرور دیکھ لینا ہے کہ جتنا بف لگا رہے ہیں اس کے اتنے ہی ٹرمینیٹنگ اینڈ اف ضرور ہوں. اس کے علاوہ کوئی اور بگ آتا ہے تو دیٹس اے سیپریٹ ایشو.